بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الانوار کا باب ہے اقسام مشترکہ، سبق نمبر 23 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ قیاس ناسخ نہیں ہے۔ عبارت دیکھ لیں۔ ثم شرع فی بیان ان ایۃ حجۃ من الحجج الاربع تصلح ناسخۃ او لا، فقال والقیاس لا يصلح ناسخا ای لكل من الكتاب والسنة والاجماع والقیاس لان اصحابہ ترکوا العمل بالرأی ای لاجل الكتاب والسنة، حتى قال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره، لكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخف دون باطنه، وكذا الإجماع في معنى الكتاب والسنة. وأما عدم كون القياس ناسخا للقياس فلأن القياسين إذا تعارضا في زمان واحد يعمل المجتهد بأيهما شاء بشهادة قلبه، وإن كان في زمانين يعمل المجتهد بآخر القياس المرجوع إليه، ولكن لا يسمى ذلك نسخا في الاصطلاح. وكان ابن شريح من أصحاب الشافعي يجوز نسخ الكتاب والسنة بالرأي، والأنماط منهم يجوز نسخ الكتاب بقياس مستخرج منه. ترجمہ دیکھ لیں۔ پھر شروع ہو رہے ہیں اس بحث کے بیان میں کہ چار دلیلوں میں سے کون سی دلیل نسخ بننے کی صلاحیت رکھتی ہے اور کون سی نہیں رکھتی۔ فرمایا کہ قیاس نسخ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، یعنی کتاب، سنت، اجماع اور قیاس میں سے ہر ایک کے لیے نسخ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام نے رائے پر عمل کرنے کو ترک کر دیا تھا کتاب و سنت کی وجہ سے۔ یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر دین رائے پر چلنے کا نام ہوتا تو موزے کا اندر والا حصہ وہ زیادہ بہتر تھا مسح کرنے کا اس کے ظاہر والے حصے سے، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ موزے کے ظاہر والے حصے پر مسح کر رہے تھے، نہ کہ اندر والے حصے پر۔ اسی طریقے سے اجماع کتاب و سنت کے معنی میں ہے، اور بہرحال قیاس کے لیے نسخ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دو قیاس جب ان میں تعارض ہو جائے ایک ہی زمانے میں تو مجتہد ان دونوں میں سے جس پر چاہے گا اپنی دل کی گواہی سے اس پر عمل کر لے گا، اور اگر دو قیاس دو زمانوں میں ہیں تو مجتہد دوسرے قیاس پر عمل کرے گا جس کی طرح رجوع کیا گیا ہے، لیکن اس کو نسخ نام نہیں رکھا جاتا ہے اصطلاح میں۔ اور حضرت ابن شریح جو کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے ہیں، وہ جائز قرار دیتے ہیں کتاب و سنت کو رائے کے ساتھ نسخ کرنے کو، اور ابو القاسم الانماطی جو کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے ہیں، وہ کتاب اللہ کے نسخ کو جائز قرار دیتے ہیں ایسے قیاس سے جس کو کتاب اللہ سے نکالا گیا ہو۔ عبارت تو ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ نسخ کے بارے میں یہاں سے ایک نئی بحث شروع ہو رہی ہے۔ اس کا تعلق یہ ہے کہ جو چار دلیلیں ہیں، یعنی کتاب اللہ، سنت، اجماع اور قیاس، ان چاروں دلیلوں میں سے کون سی دلیل ایسی ہے جو کہ نسخ بننے کی صلاحیت رکھتی ہے اور کون سی دلیل ایسی ہے جو نسخ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے۔ آج کے سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ قیاس ناسخ نہیں بن سکتا ہے، یعنی قیاس کے ذریعے سے آپ کتاب اللہ کو نسخ نہیں کر سکتے ہیں، سنت رسول کو نسخ نہیں کر سکتے ہیں، اجماع کو آپ منسوخ نہیں کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے ایک قیاس کے ذریعے سے دوسرے قیاس کو بھی آپ منسوخ نہیں کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، قیاس چاہے وہ جلی ہو چاہے وہ خفی ہو، یہ ناسخ نہیں بن سکتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام نے رائے پر عمل کرنے کو ترک کر دیا تھا۔ کس وجہ سے ترک کیا تھا؟ اگر ان کے سامنے کتاب اللہ تھی یا ان کے سامنے سنت رسول تھی تو انہوں نے کتاب اللہ اور سنت رسول کو اختیار کیا تھا، اس کے مقابلے میں رائے یعنی قیاس کو اختیار نہیں کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر دین رائے یعنی قیاس پر عمل کرنے کا نام ہوتا تو پھر موزے کا نیچے والا حصہ، کیونکہ دیکھیں جو موزے کے اوپر مسح کیا جاتا ہے نا، وہ مسح کیا جاتا ہے اوپر والے حصے سے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر رائے پر چلنے کا نام ہی دین ہوتا تو جو موزے کا نیچے والا حصہ ہے اس پر مسح کرنا یہ زیادہ بہتر ہوتا بجائے اوپر والے حصے کے مسح کرنے سے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب آدمی چلتا ہے تو جو گرد و غبار ہے، مٹی وغیرہ ہے، وہ موزے کے نیچے والے حصے پر لگتی ہے۔ اوپر والا حصہ اتنا گندا نہیں ہوتا ہے جتنا نیچے والا حصہ گندا ہوتا ہے، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزے کے اوپر والے حصے کے اوپر مسح کیا تھا، اسی وجہ سے جو مسح کیا جائے گا وہ موزے کے اوپر والے اور سامنے والے حصے پر مسح کیا جائے گا، نیچے والے حصے پر مسح نہیں کیا جائے گا۔ اس سے یہی والی بات ثابت ہوتی ہے کہ جہاں پر آپ کے سامنے کتاب اللہ کی کوئی آیت آ جائے یا آپ کے سامنے سنت رسول میں سے کوئی سنت، کوئی حدیث آ جائے، تو پھر آپ ان دونوں کے مقابلے میں قیاس کو اختیار نہیں کریں گے۔ بالکل ایسے ہی اگر کسی مسئلے کے اوپر اجماع ہو چکا ہے تو اجماع کے مقابلے میں آپ قیاس کو اختیار نہیں کریں گے، کیونکہ اجماع یہ بھی کتاب اللہ اور سنت رسول کے حکم کے اندر ہی ہے، کیونکہ جو اجماع ہے اس کی دلیل بھی کتاب اللہ اور سنت رسول سے ہی ثابت ہے۔ باقی رہ گیا کہ اگر ایک قیاس کے مقابلے میں دوسرا قیاس آ جائے تو کیا ایک قیاس دوسرے قیاس کے لیے ناسخ بنے گا یا ناسخ نہیں بنے گا؟ تو اس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب دو قیاسوں کے اندر تعارض آ جائے تو پھر ان دونوں قیاسوں میں تعارض آنے سے کوئی ایک قیاس کے اندر یہ صلاحیت اور قابلیت نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو نسخ کر سکے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دو قیاسوں میں تعارض آئے گا تو دو حال سے خالی نہیں، یا تو یہ تعارض ایک ہی زمانے کے اندر ہے، یعنی ایک ہی زمانے کے اندر دو قیاس ہیں اور وہ دونوں قیاس آپس میں ایک دوسرے کے متعارض ہیں، تو پھر اس صورت کے اندر مجتہد ان دونوں قیاسوں میں سے جس کو اختیار کرنا چاہیے اختیار کر سکتا ہے، وہ اپنی دلی گواہی کو دیکھے گا، اس کا دل جس طرف مائل ہوگا وہ اسی قیاس کو اختیار کر لے گا۔ اور اگر جو دو قیاس ہے وہ دو مختلف زمانوں کے اندر ہے، یعنی ایک زمانے کے اندر ایک قیاس تھا، دوسرے زمانے کے اندر دوسرا قیاس تھا،
تو پھر جو بعد والے زمانے کے اندر قیاس ہے اسی کو اختیار کر لیا جائے گا، جو پہلے زمانے والا قیاس ہے اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اب یہ جو بعد والے زمانے کے قیاس کو اختیار کیا جا رہا ہے، اس کو اب یہ نہیں کہیں گے کہ اس دوسرے قیاس نے پہلے قیاس کو نسخ کر دیا ہے۔ البتہ اس مسئلے کے اندر تھوڑا سا اختلاف ہے، حضرات شوافع میں سے حضرت ابن شرح رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ ہے کہ آپ قیاس کے ذریعے سے کتاب اللہ اور سنت رسول کو منسوخ کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے حضرت ابو القاسم الانماطی جو کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے اصحاب میں سے ایک معتبر فقیہ ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایسا قیاس جو کتاب اللہ سے مستفاد ہو، کتاب اللہ سے لیا گیا ہو، اس قیاس کے ذریعے سے آپ کتاب اللہ کو منسوخ کر سکتے ہیں۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ اب شروع ہو رہے ہیں اس بحث کے بیان میں۔ حجت دلیل کو کہتے ہیں، حجج اربع، 4 دلیلوں میں سے کون سی دلیل تصلح ناسختاً اولا، ناسخ بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، اولا یا ناسخ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے۔ جو 4 دلیلیں ہیں، کتاب اللہ، سنت، اجماع اور قیاس، ان چاروں دلیلوں میں سے کون سی دلیل ایسی ہے جس کے ذریعے سے آپ دوسری دلیل کو منسوخ کر سکتے ہیں، اور کون سی دلیل ایسی ہے جس کے ذریعے سے آپ منسوخ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو پہلی بات اب یہاں پر یہ سمجھے کہ جو قیاس ہے یہ ناسخ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، یعنی قیاس کے ذریعے سے آپ کتاب اللہ کو، سنت کو، اجماع کو اور قیاس کو کسی کو بھی آپ منسوخ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام نے رائے پر عمل کرنے کو ترک کر دیا تھا۔ کس کے لیے؟ کتاب و سنت کے لیے۔ یعنی اگر ان کے سامنے کتاب اللہ کی کوئی آیت ہے، سنت رسول میں سے کوئی سنت، کوئی حدیث ہے، تو انہوں نے اس کو اختیار کیا تھا، قیاس کو ترک کر دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر دین رائے پر چلنے کا نام ہوتا تو موزے کا اندر والا حصہ، اندر والے حصے سے مراد یہ ہے نیچے والا حصہ، وہ زیادہ بہتر تھا اس کے مسح کرنے کے لیے ظاہر والے حصے سے، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ موزے کے ظاہر والے حصے پر مسح کر رہے ہیں، دون باطنی ہی، نہ کہ نیچے والے حصے پر مسح کر رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ یہی چلتا ہے کہ جو دین لیا جائے گا اس میں پہلی کوشش یہی ہوگی کہ آپ کتاب اللہ سے دین لیں، سنت رسول سے دین لیں، اجماع سے دین لیں۔ اگر آپ کے پاس ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے تو پھر آپ قیاس کی طرف جائیں گے۔ اسی طریقے سے اجماع کو بھی آپ منسوخ نہیں کر سکتے قیاس سے، کیونکہ اجماع بھی کتاب و سنت کے معنی کے اندر ہی ہے، کیونکہ جو اجماع ہے یہ بھی کتاب اللہ سے اور سنت رسول سے ہی ثابت ہے، لہذا جو حکم کتاب اللہ کا ہے، جو حکم سنت رسول کا ہے، وہی حکم اجماع کا ہے۔ جب کتاب اللہ اور سنت رسول کو آپ قیاس سے منسوخ نہیں کر سکتے ہیں، بالکل ایسے ہی اجماع کو بھی آپ منسوخ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور بہرحال قیاس یہ دوسرے قیاس کے لیے بھی ناسخ نہیں بن سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب 2 قیاسوں میں تعارض آ جائے گا ایک ہی زمانے میں، تو مجتہد ان دونوں قیاسوں میں سے جس پر چاہے گا اپنی دلی گواہی سے اس پر عمل کر لے گا، اور اگر 2 قیاس ایسے ہیں جو 2 مختلف زمانوں میں ہیں تو مجتہد آخر یعنی جو دوسرے والا قیاس ہے اس کے اوپر عمل کرے گا، المرجوع الیہ، جس کی طرف رجوع کیا گیا ہے، کیونکہ پہلے ایک قیاس تھا، پھر جب دوسرا قیاس آ گیا دوسرے زمانے کے اندر، تو جو دوسرا قیاس ہے اس کی طرف رجوع کیا جائے گا، پہلے قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن اس کو اصطلاح کے اندر اس کا نام نسخ نہیں رکھا جائے گا۔ جو پہلا قیاس آپ چھوڑ کے دوسرے قیاس کو اختیار کر رہے ہیں، اس دوسرے قیاس کے اختیار کرنے کو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اس دوسرے قیاس نے پہلے قیاس کو منسوخ کر دیا ہے۔ اور حضرت ابن شرح جو کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ساتھیوں میں سے ہیں، وہ رائے یعنی قیاس کے ذریعے سے کتاب اللہ کے اور سنت رسول کے نسخ کرنے کو جائز قرار دیتے ہیں۔ اور حضرت ابو القاسم الانماطی جو کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ساتھیوں میں سے ہیں، وہ کتاب اللہ کے نسخ کو جائز قرار دیتے ہیں، لیکن ہر قیاس سے نہیں، صرف اسی قیاس سے مستخرج منہ جو قیاس کتاب اللہ سے نکالا گیا ہے، اس قیاس کے ذریعے سے آپ کتاب اللہ کی آیت کو منسوخ کر سکتے ہیں۔